رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن، رمضان يا رمضان شهر جود وغفران، رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن، رمضان يا رمضان شهر جود وغفران، كل عام يأتي زائر ليته دوما يطول دائما يحمي البشر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین کرام، آج کا ہمارا عنوان ہے اعتکاف. اعتکاف کہتے ہیں مسجد میں ثواب کی نیت سے ٹھہر جانے کو. اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ حضور علیہ السلام رمضان المبارک میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا وقت قریب آیا، آپ علیہ السلام نے اپنے وصال کے وقت سے ایک سال پہلے حضور علیہ السلام نے رمضان مبارک کا اعتکاف فرمایا. صحابہ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا اور فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف اس وجہ سے کیا تاکہ شب قدر کو پا لوں. پھر آپ علیہ السلام نے دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا. پھر حضور علیہ السلام نے تیسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا اور فرمایا کہ ہو سکتا ہے شب قدر کی رات اس اخیر عشرے میں ہو. تو حضور علیہ السلام کا یہ اعتکاف فرمانا یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی کہ محلے کی مسجد میں اگر ایک آدمی بھی اعتکاف کی نیت سے مسجد کے اندر بیٹھ جاتا ہے تو تمام کے تمام محلوں والوں کی طرف سے وہ سنت ادا ہو جاتی ہے، علی الکفایہ وہ ذمے سے اتر جاتی ہے. اس لیے کم سے کم محلے میں سے ایک آدمی کو مسجد کے اندر اعتکاف میں ضرور بیٹھ جانا چاہیے. رمضان مبارک میں یہ اعتکاف جو ہے بڑی فضیلت کا باعث ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، کہ جو بندہ ایمان اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے اعتکاف فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. ایسے ہی نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اعتکاف کے بارے میں کہ جو بندہ رمضان مبارک کے اخیر عشرے کا اعتکاف کرے تو اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا ہوتا ہے. تو یہ 2 حج اور عمروں کا ثواب کا ملنا، اللہ کے در پر پڑ جانا، بندہ جب اعتکاف میں اللہ کے دروازے پر پڑ جاتا ہے تو جب بندہ اللہ کے سامنے روتا ہے گڑ گڑاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ضرور اس بندے کی دعا قبول فرماتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں دنیا والوں کا بھی یہی حال ہے کہ اگر کسی سے آدمی کو کوئی کام بنوانا ہو تو اس آدمی کے گھر پر بار بار چکر کاٹتا ہے، اس کے در پر پڑ جاتا ہے، اور جب کوئی بندہ کسی کے در پر جا کر کے پڑھ ہی جاتا ہے تو اس کی پکار کو ضرور سنتا ہے. اللہ تو احکم الحاکمین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے. جب بندہ اس کے دربار پر پڑے گا، اپنے ٹکڑے سنائے گا، ملت اسلامیہ کی موجودہ جو صورتحال چل رہی ہے اس کو رکھے گا، اللہ سے تعلق مضبوط کرے گا، اپنے گناہوں پر روئے گا، تو پھر ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ پکار کو سنے گا. اس لیے اعتکاف کرنے والوں کو چاہیے کہ بہت زیادہ الہ افزاری کے ساتھ میں پوری ملت اسلامیہ کے لیے اور خصوصاً اپنے ملک ہندوستان کے لیے جس طرح کی وبائیں چل رہی ہیں اعتکاف کریں اور اعتکاف میں خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں نے اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی اگر میں شب قدر کو پا لوں تو مجھے کیا مانگنا ہے؟ تو دعا اللہ کے نبی نے فرمائی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اس دعا کا اعتکاف والے خوب اہتمام کریں، اس دعا کو بار بار پڑھتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں اس ملک کی سلامتی اور بقا کے لیے، اور پورے ملک میں امن و امان بحال ہو اس کی سلامتی کے لیے دعا کریں، اور تمام ملت اسلامیہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. رمضان مبارک کے اخیر عشرہ شروع ہونے والا ہے، اس لیے تمام لوگوں سے ہماری گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے یہاں پر اعتکاف کریں اور اعتکاف میں اپنے یہاں پر کسی نہ کسی آدمی کو بٹھائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو امت کی ذبح حالی ہے، جو یہ پریشانیاں آ رہی ہیں یہ پریشانی دور ہو جائیں، یہ مصیبتیں چھٹ جائیں، یہ مصائب اور آلام جو مسلمانوں پر چلیں اللہ تعالیٰ اس سے سب کی حفاظت فرمائیں. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ رمضان مبارک میں اعتکاف کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود